جائز مقاصد کے حصول کے لیے جو شخص سورۃ اخلاص کو بکثرت پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، کاروبار کی ترقی، مال و جان کی حفاظت، صحت و تندرستی کے لیے 11 مرتبہ پڑھے، اس سورت کو بکثرت پڑھنے والے پر کسی دشمن کا حربہ اثر نہ کرے، نہ ہی اس پر آسیب، جن اور بھوت کا اثر ہوگا۔ جو جتنا جذبے، جتنی توجہ، جتنا دھیان، جتنا درد اور جتنا دل کی کیفیتوں کے ساتھ پڑھے گا، اتنا اس کو غیب کے خزانے سے ملتا چلا جائے گا۔ جس کا حافظہ کمزور ہے، سورت علم نشرح سے دوستی کرے اور سورت علم نشرح کثرت سے پڑھے، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور ان مجالس میں بیٹھے اور مومن کا بچا ہوا پانی، بچا ہوا کھانا کھائے۔ اور یہ جو آپس میں کھاتے ہیں نا ایک دوسرے کا بچا ہوا، یہ پتہ نہیں کتنی بیماریاں دور کر دیتے ہیں اور کتنے حافظے تیز کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب بولو، نبی جیسی پاکیزہ پاک ہستی بھی جنات اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے، یہاں تک کہ معوذتین سورت فلق اور سورت ناس نازل ہوئیں۔ پس جب وہ نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد باقی سب کو چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے تھے یہی صورتیں میرے لیے کافی ہیں، پھر معوذتین پڑھنا شروع کر دیا، سورت فلق اور سورت ناس پڑھنا شروع کر دیا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ شر ما خلق کے کیا معنی ہیں؟ جو کچھ مولا تو نے پیدا کیا نا، مخلوق، سوری، ان کے شر سے میں بچنا چاہتا ہوں۔